وہ آئی پی پیز جن کے بارے میں یہ بات پتا ہے کہ ان کے معاہدے ہی جعلی تھے, دھوکے پر مبنی تھے, تو جو دھوکے پر مبنی معاہدہ ہو جس کی بنیاد ہی خراب ہو وہ چیلنج کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ بین الاقوامی عدالت میں چلے جائیں گے. یہ ہم سے ریکارڈنگ کا حوالہ دیتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہماری لوکل آئی پی پیز کے لوگ ہیں, لیکن جو بین الاقوامی معاہدہ پاک ایران گیس پائپ لائن کا انہوں نے کیا ہے, جس میں ایران نے اپنے حصے کا کام مکمل کر لیا اور پاکستان نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا, اور اب وہ وقت گزر گیا ہے. اگر ایران چاہے تو وہ جا سکتا ہے اس وقت بین الاقوامی عدالت میں, اور وہ پینلٹی بھی بہت بھاری بھرکم لے کر جانا چاہتا ہے. وہ تو ظاہر ہے ہماری اس سے بات چیت چل رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں اس نے, ہمارا دوست ملک ہے تو ابھی تک لحاظ کیا ہوا ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاک ایران گیس پائپ لائن میں واضح طور پر آپ خلاف ورزی کریں تو آپ کو بین الاقوامی عدالت کا کوئی خوف نہیں ہوتا, آپ کو اربوں روپے کی پینلٹی کا کوئی خوف نہیں ہوتا, اربوں ڈالر کی پینلٹی کا. لیکن مقامی بدماشیاں جو اگر ایک پیدا ہو گئی ہے اور اس کے پیسے کم کرنے پڑ جائیں یا اس کے جو ناجائز پیسے وہ ختم کرنے پڑیں تو آپ قوم سے جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ معاہدے ہیں اس کی ہم خلاف ورزی نہیں کر سکتے. جو معاہدے ہی غلط ہوں اس کی خلاف ورزی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اسی طرح جب آپ لوکل آئی پی پیز اور حکومتی آئی پی پیز کے کیپیسٹی پیمنٹ ختم کریں گے تو پھر بین الاقوامی جو کمپنیاں اس سے بھی بات ہو سکتی ہے. جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا کیا منہ ہوتا ہے کہ آپ بات کریں کہ آپ ہماری کیپیسٹی پیمنٹ کم کر دیں یا ختم کر دیں, جب آپ خود ہی اپنا کام نہیں کر رہے ہوتے. پھر جو ہمارا یہ مطالبہ ہے, میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کو کس نے روکا ہوا ہے, ان کے اوپر کون سا پریشر ہے, وہ ذرا بتائیں سامنے آ کر. وہ 1300 سی سی کی گاڑی میں خود کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ کوئی اگر ان کے پاس بیماری کا سرٹیفکیٹ ہے, اس میں تو پلیٹلیٹس کا مسئلہ نہیں ہوتا نا لیاقت صاحب, 1300 سی سی میں تو پلیٹلیٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے ان کو یہ چاہیے کہ وہ کوئی سرٹیفکیٹ دے دیں تو ان کے لیے کوئی الگ ارینجمنٹ ہو جائے گا. لیکن اگر نارمل حالات ہیں تو وزیر اعظم یا ان کی بھتیجی وزیر اعلیٰ یا دیگر صوبوں کے وزیر اعلیٰ اور گورنر یا آرمی کے اعلیٰ افسران یا ججز یا جو بھی بیوروکریٹس ہیں, یہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ چھوٹی گاڑیوں میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے. یہ پاکستانی قوم, ان کی بڑی گاڑیوں کا پیٹرول, ان کے پیٹرول کا ایوریج اور ان کی یہ مراعات ہم اپنے بلوں میں کیوں ادا کریں؟ اس پہ انہیں کس نے روکا ہے؟ اس پہ وہ کیوں سیاست کر رہے ہیں؟ اس پر وہ کیوں قوم کے سامنے آ کر اپنی مراعات کم کرنے کا اعلان نہیں کرتے؟ سارا بوجھ جو ہے وہ قوم کے اوپر ڈال رہے ہیں. اس لیے اپنی مراعات کم کیجئے. اور جس طرح آپ نے پرسوں دیکھا تھا کہ صنعت کاروں کا ایک وفد یہاں پر آیا تھا اور اس نے پریس کانفرنس بھی کی تھی, جو ہماری ٹیکسٹائل کو, دیگر ایکسپورٹس کو, ہماری صنعتوں کو اس وقت جو اس پورے عمل کے نتیجے میں جو بجٹ میں آیا ہے, غلط بیانیوں سے کام لیا گیا ہے, جو چیلنجز درپیش ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. اسی طرح جو ٹیکس انہوں نے کھانے پینے کی چیزوں پہ لگائے ہیں, انہوں نے بچوں کی اسٹیشنری پہ لگائے ہیں, انہوں نے دودھ پہ لگائے ہیں, چاول, چینی, آٹا, ان سب ٹیکسز کو ختم کیا جائے. یہ فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے. اور وزیر اعظم صاحب ذرا سامنے آ کر جواب دیں اور اس پر سیاست نہ کریں, اور یہ بتائیں کہ جس آئی ایم ایف کی تصویر یہ پڑھتے ہیں, اسی آئی ایم ایف کے جو لاسٹ ایگریمنٹ ہے, اس ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فوڈ پر, ہیلتھ پر, ایجوکیشن پر اور میڈیسن پر آپ کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے. وہی آئی ایم ایف جب یہ بات کہتا ہے تو آپ اس کی خلاف ورزی کر کے ٹیکس لگا دیتے ہیں. اسی آئی ایم ایف نے یہ کہا ہوا ہے کہ جاگیروں پہ ٹیکس لگائیں. آپ تنخواہ داروں کو مار رہے ہیں لیکن بڑے جاگیرداروں کو چھوڑ رہے ہیں, جس کے نتیجے میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کا یہ بجٹ یہ دھوکے پر مبنی ہے, اور آپ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجبوری میں ہم یہ کام کر رہے ہیں, لیکن اشرافیہ کی مراعات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانے کے لیے تیار نہیں ہے, تنخواہ داروں کا سلیب ریوائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اپنی گاڑیاں چھوٹی کرنے اور اپنا فری پیٹرول, فری بجلی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ دھرنا یہاں موجود ہے, پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھے گا. اور یہ دھرنا تو اب پاکستان کے عوام کی
उम्मीदों का तर्जुमान भी बन गया है, बल्कि इस धरने के शुरका को यह एहसास भी हासिल है कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी जो उम्मत को चैलेंजेस दरपेश हैं, ये धरना यहाँ से एक मजबूत आवाज़ बुलंद करता है। आज भी इंशाअल्लाह असीरान फ़लस्तीन के हवाले से शहीद इस्माइल हनिया ने जो कुछ दिन पहले अपील की थी और 3 अगस्त के बारे में पूरी उम्मत से ये कहा था, पूरी बाज़मीर इंसानों से ये अपील की थी कि असीरान फ़लस्तीन का दिन मनाया जाए, तो आज इस धरने के शुरका इंशाअल्लाह शाम के वक्त में एक मार्च भी करते हुए, वॉक भी करते हुए असीरान फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती भी करेंगे। फिर वापस धरनागाह में पहुंचकर पूरे पाकिस्तान के लोगों का मुकदमा भी लड़ेंगे। यह धरना अब एक तारीखी नौयत का धरना बन चुका है। इससे फरार मुमकिन नहीं है वज़ीर आज़म को कुछ भी बयान देते रहें, लेकिन उन्हें अब लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा। माइक दे दे, माइक जी, कर ले सवाल अगर कोई। अच्छा हाफिज़ साहब, आप अवाम की उम्मीदों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। आज माशाल्लाह 9वां दिन है, तो यहाँ पे कल 2 अफराद आए एक जमात के, तो आप क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी जो धरनों से या इस हवाले से बहुत मशहूर रखती है, इसके कारकुनान जो हैं वो माशाल्लाह आज 9वां दिन है, ऐसे मुस्तैद बैठे हुए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि कल एक जमात के 2 अफराद आपके पास आए, उनकी मिलने के साथ आपका धरना कामयाब होगा? और क्या हुकूमत सोई हुई है, आपका जो धरना है वो कब तक यहाँ से उठेगा और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगा? कारकुनान के जो है वो बहुत उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, दीगर जमातों से नहीं। ठीक है, नहीं उम्मीदें, यकीनन आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि पूरी कौम की उम्मीदें अब इस धरने से वाबस्ता हो गई हैं। पहली बात तो यह है कि यह धरना पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का धरना है, और इस धरने के स्टेज पर जो भी आवाम के रिलीफ के हवाले से और इस धरने के मुतालिबात की हिमायत करेगा, वो यहाँ कर उसका ऐलान भी कर सकता है, आ भी सकता है। इस परचम के साए तले या तो यहाँ पर जमात या पाकिस्तान का परचम, अगस्त का महीना आ गया है और मैं मुंतज़मीन से कहूँगा कि पाकिस्तान के परचम भी अब यहाँ पर बड़े पैमाने पर होने चाहिए। तो इसमें आएँ, बैठें, इन मुतालिबात को कौम के सामने पेश करें। हमें तो ज़ाहिर खुशी होगी कि पाकिस्तान में हर बाज़मीर फ़र्द इस धरने के साथ अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हुआ है, तो ये आवाज़ और ताकतवर होगी। और जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है कि आपने कहा कि ये कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, तो मैंने आपसे कहा ना कि कराची में आज शदीद बारिश है और मौसम बहुत ख़राब है, लेकिन अब ये धरना सिर्फ यहाँ का धरना नहीं रहा, कल गवर्नर, आज से ये गवर्नर हाउस सिंध का धरना है, और फिर मैं रात में देखता हूँ कि यहाँ से ऐलान करूँ कि कहाँ से ऐलान करूँ कि पेशावर का धरना कब से शुरू होगा और लाहौर का धरना कब से शुरू होगा। तो ये धरना तो अपना मार्च कर रहा है, यहाँ बैठे बैठे पूरे पाकिस्तान में इसका मार्च होगा। और एक मुतालबा तो ये धरने वाले करते ही हैं। कौन सा चौक है यहाँ पर? जी जनाब, जनाब। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपका धरना जो है बहुत कामयाब है। अवामी इशू पे कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा था, और आए दिन महंगाई जो की जा रही थी उस पर किसी भी सियासी जमात का कोई भी सिर्फ अल्फाजों में था, लेकिन जो प्रैक्टिकल रद्द अमल था वो हमें नज़र नहीं आ रहा था। तो इस पे आपको बहुत मुबारक हो, और आपने सही कहा कि आप अवाम की उमंगों का तर्जमान बन चुके हैं। ये धरना जब तक यहाँ से कुछ लेके नहीं जाएंगे तब तक ये धरना ख़त्म नहीं होगा। सवाल मेरा ये है कि आपके 2 मुज़ाकरात हो चुके हैं कमेटी के साथ, और हुकूमती कमेटी ने आपको क्या ब्रीफिंग दी, IPPs के हवाले से क्या कहा? बहुत कहा जा रहा था कि टेक्निकल कमेटी है वो बहुत ज़्यादा ब्रीफ करेगी, बहुत मजबूरियाँ हैं, हुकूमत जो है इस IPPs के मुआहदे ख़त्म नहीं कर सकती। ऐसी हुकूमत की कौन सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से आवाम पर ही जुल्म किया जा रहा है? आई थिंक टैक्सेस लगा लगा कर हर चीज़ पे, इवन कि अब आप देखिए पंजाब में भी घरों पे टैक्स लगा दिया गया है कि वहाँ पर जो कूड़ा करकट उठाया जाएगा तो वो घर 300 से 3000 तक टैक्स देंगे। तो हुकूमत ने अपने कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनानी जिससे मुल्क की तरक्की हो, या फिर सिर्फ आवाम की ही जड़ें नोचनी है, आवाम का ही खून पीना है? ठीक है, मैंने तो अर्ज़ किया है कि अगर कोई मुखय्यर हजरात में से हमें इश्तिहारात की मद में कुछ डोनेशन दे तो हो सकता है हम कल ही अखबारों में कमेटी के तलाश गुमशुदा का जो है वो इश्तिहार शाया कर दें, तो ये भी हो सकता है। लेकिन चलें, सोशल मीडिया के ज़रिए से तो हो ही जाएगा। अलबत्ता ये बात सही है कि कमेटी को सामने आना पड़ेगा, हुकूमत को सामने आना पड़ेगा। छुप छुप के कार्रवाइयाँ करने का वक्त गुजर गया है।
اور ان کو آ کر بتانا پڑے گا کہ جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ آئی پی پیز سے بات کو ریوائز نہیں کر سکتے, اس کی کیا دلیل ہے ان کے پاس. اب تک تو ان کے پاس سے کوئی چیز بھی نہیں آئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تیاری بھی مکمل ہے, ہماری کمیٹی کی تیاری بھی مکمل ہے, اور ہمارا کوئی مطالبہ بھی ایسا نہیں ہے جو خلاف واقعہ ہو. ہم وہی مطالبہ کرتے ہیں جو قابل عمل ہو سکتا ہے, ورنہ تو ظاہر مطالبات کی لسٹ اور بہت بڑی ہو سکتی تھی. 7 کنسائز کر کے مطالبات اگر رکھیں تو اس کا سبب ہی یہ ہے کہ ہم نے بھی ورکنگ کی ہے اور ریئلٹی پر, حقائق پر جو ہے مطالبات کیے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے جو بھی اپنے خواہشات اور اس کا اظہار کیا. توصیف عباسیوں سر, نیو ٹی وی سے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی خطاب میں بھی متعدد دفعہ کہا کہ ہم یہاں سے اسلام آباد کی طرف مارچ کر سکتے ہیں. کیا اس کے حوالے سے آپ کی جو حکومتی کمیٹی ہے اس سے اگر بات ڈیڈ لاک موجود ہے تو کیا آپ آگے جانے کا کوئی حتمی دورانیہ دے سکتے ہیں, اپنے کارکنوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کب یہاں سے آگے کے لیے نکلیں گے؟ یہ تیار ہیں, کسی بھی وقت اعلان ہو سکتا ہے. اگر کسی بھی وقت ہم جب اعلان کریں گے کہ آج مارچ کرنا ہے تو یہ تو سب کے سب تیار ہیں. یہ تو ہم خود اپنے حالات کا جو ہے وہ جائزہ لیتے ہوئے اپنی چیزوں کو الحمدللہ اچھے طریقے سے لے کر چل رہے ہیں. حکومت جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ سنجیدگی سے لے. یہ غیر سنجیدہ رویہ جو حکومت کی جانب سے نظر آ رہا ہے, اس سے وہ بچ تو نہیں سکیں گے. انہیں سامنے آنا پڑے گا اور عوام کو ریلیف دینا پڑے گا. عامر صاحب, دھرنے میں عوام بھی کافی آتی ہے, شام کو تو خاص کر بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور مطالبہ بھی عوامی سے ہے. اس کے باوجود حکومت آپ کو سنجیدہ کیوں نہیں لے رہی؟ اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ وہ رہی. سنجیدہ لے رہے ہیں تبھی تو بیان دے رہے ہیں, جبھی تو وہ بیانات دے رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ 1 لاکھ والے کو ریلیف دے دیں گے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ بجلی کے سبسڈی دے دیں گے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ دھرنے پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. مطلب خاندان پہ سیاست ہونی چاہیے, ذات پر سیاست ہونی چاہیے, پارٹی پہ سیاست ہونی چاہیے, فیملی انٹرپرائزز پہ سیاست ہونی چاہیے, عوامی مطالبات پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. تو یہ آپ کو تکلیف کا اندازہ تو ہو رہا ہے نا. تو بس ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ لائیں تاکہ 1300 سی سی میں وزیر اعظم کے ایگزمپشن کا کوئی ہم راستہ نکالیں. گاڑیاں تو چھوٹی کرنی پڑیں گی اب ان کو. جی محترم حافظ صاحب السلام علیکم. انوار زیدی, سچ نیوز. آپ کے مطالبات یقیناً بہت اچھے ہیں اور اس کو پبلک کی حمایت حاصل ہے, لیکن آپ اس چیز کا بھی اندازہ بخوبی لگا چکے ہوں گے کہ جو مطالبات آپ کے ہیں وہی مطالبات آئی ایم ایف کے حکومت کے ساتھ بھی ہیں. اب حکومت آئی ایم ایف کی وہ شرائط چھوڑ کر آپ کے مطالبات کیسے مانیں؟ یہ رزلٹ تقریباً سامنے آ چکا ہے کہ آپ کے مطالبات میں حکومت ٹال مٹول سے, ہیلے بہانوں سے کام لے رہی ہے, اور ایک قسم کی وہ ٹیکنیکل کمیٹی جو بنائی تھی اس نے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا آپ کو. اب اس کے بعد آپ کا کیا آئندہ کا لائے عمل ہے یہ بتائیے گا. میں نے آپ کو بتا دیا ہے, حکومت کچھ بھی کہتی رہے, میں نے اپنی گفتگو میں بھی یہ بات کہی ہے کہ جو آئی ایم ایف کا نام لے کر وہ باتیں کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں. آئی ایم ایف کا کنسرن یہ ہے, وہ میں آئی ایم ایف پہ تو ایک الگ گفتگو ہو سکتی ہے کہ ان کے پروگرام میں جو جاتا ہے پنپتا کیوں نہیں ہے, یہ بھی ایک ہسٹری ہے. لیکن آئی ایم ایف کا جو کنسرن سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے قرضے واپس ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے, تیسرا یہ ہے کہ آمدن ہو حکومت کے پاس. اس کا مطلب یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. جب خود آئی ایم ایف یہ کہے کہ فوڈ سیکیورٹی کا خیال رکھا جائے اور وہ کہے کہ تعلیم پر اور دواؤں پر آپ ٹیکس نہ لگائیں اور ہیلتھ پر ٹیکس نہ لگائیں, تو یہ تو آئی ایم ایف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں نا. وہ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانے کا تو کہا ہوا ہے انہوں نے. الگ بات ہے کہ آئی ایم ایف بھی ہلکے سے کہتی ہے یہ بات. جو غریبوں کے ٹیکس ہیں, بجلی کے بل ہیں, وہ ذرا زور سے بولتے ہیں, لیکن جاگیرداروں کے ٹیکس پر ذرا کم بولتے ہیں. تو یہ ایک ملی بھگت بھی ہوتی ہے. لیکن ہمارا کنسرن یہ نہیں ہے. ہم ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آمدنی ہو حکومت کی, اس میں کرپشن نہ ہو, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں وہی بھگتتے رہیں اور عوام بھگتے ہیں اور بجلی کے بل مہنگے ہوں. ہمارے سارے مطالبات وہ ہیں جو قابل عمل ہیں اور انہیں ماننا چاہیے. السلام علیکم. حافظ صاحب, ادریس عباسی, جی این این ٹیلی ویژن سے. پہلی تو چیز کہ آپ لوگوں کا دھرنا ایک بڑا اچھا ہے, اس لحاظ سے بھی ہے کہ لوگوں کو خاص طور پہ یہاں پہ اس طرح سے مشکلات نہیں ہوتی جس طرح عام جماعت کے احتجاج یا دھرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں. لیکن اس سب کے باوجود سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جب دھرنا یہاں پر آیا, آپ لوگوں نے کال دی ڈی چوک کی, پھر لیاقت باغ میں آپ لوگ آ کے بیٹھ گئے. آج 9واں دن ہے, لیکن 2 ملاقاتیں آپ کی حکومت سے ہو گئی, لیکن آپ کے تمام تر جو مطالبات, جو عوامی مطالبات ہیں, اس کے باوجود حکومت کی جو سنجیدگی جو ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی. تو اگر وہ حکومت اس طرح سے
نظر نہیں آتی, تو کیا آپ کا لائے عمل ہے, کیا آپ کریں گے آگے, ڈی چوکی جائیں گے یا پھر حکومت کے انتظار میں یہیں پر ہی جو ہے وہ براجمان رہیں گے؟ بھائی جان میں تو روز بتا رہا ہوں, اب ایک دن میں تو سارا پلان نہیں بتایا جا سکتا. جب ہم یہاں اسلام آباد آ رہے تھے تو اس میں ہمارا پلان اے تو یہ تھا کہ یہ جمہوری رویوں کا مظاہرہ کرتے اور ہمیں بیٹھنے دیتے, تو انہوں نے چاروں طرف سے اسلام آباد کو سیل کر دیا. تو ہم نے وہ سارے کنٹینر تو ہٹا دیے تھے الحمدللہ. ہمارے کارکنوں کے لیے کنٹینر تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے, اللہ کا بڑا کرم ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے تصادم سے بچنے کے لیے, اگر وہ تصادم اس وقت ہو جاتا اور چاروں طرف ہنگامہ آرائی ہوتی, شیلنگ ہو رہی ہوتی, لوگ زخمی ہو رہے ہوتے, تو وہ ایک دن کی کارروائی ہوتی. جماعت اسلامی کو تو اس کا فائدہ ہو جاتا سیاسی طور پر, لیکن پاکستان کے عوام کو ریلیف نہیں ملتا. حکومت ورسز جماعت اسلامی موضوع بنتا, جماعت اسلامی کی گڈی چڑھ جاتی, اور پاکستان کے عوام کے لیے یہ آواز جو اب ایک مستحکم آواز بن گئی وہ نہیں بنتی. لہٰذا ہم نے تدبر کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے دھرنے کو پہلے 3-4 دھرنوں میں تبدیل کیا. ڈی چوک بھی پہنچ گئے تھے ہمارے لوگ, ایسا نہیں ہے کہ نہیں پہنچے تھے. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس کو ایک پرامن سیاسی مزاحمت کا نقطہ آغاز بنا دیا. یہاں رہتے ہوئے ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں. میں نے بتایا شہر پاکستان کے مختلف شہروں میں دھرنے شروع ہو رہے ہیں, آگے یہاں سے جانے کے بھی سارے آپشن موجود ہیں, شاہراہوں پہ بیٹھنے کا آپشن بھی موجود ہے, ہڑتال کا آپشن بھی موجود ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی اگر یہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو عوام سے اور تاجروں سے اور صنعت کاروں سے اس بائیکاٹ کا آپشن بھی موجود ہے کہ وہ بجلی کے بل ادا نہ کریں. اور اس کے بعد کا آپشن بھی موجود ہے کہ پھر یہ پوری تحریک حکومت گراؤ تحریک میں تبدیل ہو جائے. تو لیکن میں آپ کو سارا تو ابھی سے نہیں بتاؤں گا نا, راز کی باتیں. جی اچھا سر, ایک تو یہ کہ نا جب شہر اقتدار کی طرف جا رہا تھا یہ دھرنا, بلکہ یہ پہنچ چکا تھا اور انہوں نے سارے راستے بند کیے اور آپ کو کہا کہ آپ یہاں لیاقت باغ آ جائے. شاید ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ حق دو عوام کو کا نعرہ جہاں بلند ہوگا, جہاں اس کا دھرنا ہوگا, وہیں شہر اقتدار کا منظر پیش کیا جائے گا. اس وقت یہاں شہر اقتدار کا منظر پیش کیا جا رہا ہے, جس پہ ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ہمارا یہ بھی یہ ہے کہ آپ یہاں سے ہر گزرنے والا بندہ بھی آپ لوگوں کو دعائیں دے کے گزرتا ہے. اچھا, دوسرا بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ حکومتی جو اراکین ہیں یا جو کمیٹی بنی ہے وہی آپ کو جواب دے. اس وقت جواب دے حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ہونا پڑے گا, کیونکہ جو اپوزیشن کے میزوں پر بیٹھ کر اپنی بات کر سکتا ہے تو وہ اس دھرنے کی بھی بات کر سکتا ہے. بہت شکریہ. بس میرے خیال ہے آپ کے سوال میں ہی پورا جواب موجود ہے, مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ جناب. حافظ صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ تقریباً ہمارے تمام دوست آپ سے اگلے لائے عمل کا پوچھنا چاہ رہے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ ابھی تک حکومت کو فل ٹاس دے رہے ہیں, یارکر نہیں مار رہے, ان کو کوئی ڈیڈ لائن نہیں دے رہے کہ ہمیں ہمارے مطالبات کی یہ ڈیڈ لائن ہے, اس کے بعد ہم اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے. واضح آپ لوگ اس بات کو تو جانتے ہیں نا کہ وہ اچھا بالر وہ ہوتا ہے, اور جب آپ کو لمبی اننگ چلانی ہو نا تو اس کی لائن درست ہونی چاہیے, اور وکٹوں میں بال کرنی چاہیے, اور سوئنگ تھوڑی بہت ادھر ادھر کرتے رہنا چاہیے. اور پھر جب تھوڑا سا بات لمبی چلے تو پھر یارکر کے آپشن بھی ہیں, باؤنسر کے آپشن بھی ہیں, اور پھر جب ہماری بیٹنگ آ گئی ایک دفعہ تو پھر آپ دیکھیے گا. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.